میں اپنے کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کام میں لگا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو؟ عزیز ساتھیو، دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے خوراک کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے گوشت اور دودھ کی ڈیمانڈ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جانور پالنا ایگریکلچر کا ایک حصہ ہے، جس میں دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹ پالے جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں سالوں سے ہمارے کسان اور ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے آئے ہیں اور جانور اپنی ضرورت کے مطابق پالتے آئے ہیں۔ لیکن اب اپنی ضرورت سے ہٹ کر آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، کیونکہ دنیا میں دودھ اور گوشت کی جتنی ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے۔ میرا چھوٹا کسان جو ایگریکلچر سے وابستہ ہے، روز بروز بڑھتے کھادوں کے ریٹ اور اجناس کے کم ہوتے ریٹوں سے بہت ہی پریشان ہے۔ میرا اپنے کسان کو مشورہ ہے کہ وہ بجائے دوسری فصلوں کے چارے کاشت کرے اور جانور پالے۔ ضروری نہیں کہ وہ گائیں اور بھینسیں اور اونٹ پالے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو جانور خرید سکتا ہے وہ جانور پالے۔ اگر کسان بڑے جانور نہیں پال سکتا تو بھیڑ بکریاں پالے، کیونکہ بھیڑ بکری پالنا پیغمبرانہ پیشہ ہے اور برکت والا پیشہ ہے۔ اس میں حکمت خداوندی پوشیدہ ہے جو آپ کو اور مجھے اور عام انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ ساتھیوں، بھیڑ بکریاں تھوڑے سے پیسوں میں مل جاتی ہیں، اور یہ کچے باڑوں میں رہ کر گھاس پھوس کھا کر آپ کو دودھ اور گوشت تو مہیا کرتی ہی کرتی ہیں، مگر یہ اتنی تیزی سے بڑھتی اور پھیلتی ہیں کہ ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ کسان کو خوشحال کر دیتی ہیں۔ ساتھیوں، فصلوں کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں۔ کسان کپاس، چاول، مکئی اور گندم میں بہت نقصان کر چکا ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ زیادہ لمبی کاشت کرنے والے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وجہ صرف کھادوں کا قرضہ، فصلوں کی مناسب قیمت نہ ملنا ہے۔ ایسے میں ہمیں ایگریکلچر میں دوسرے راستے تلاش کرنے ہوں گے جو ہمیں کم خرچ میں زیادہ منافع دیں اور کسان خوشحال ہو۔ ہمارے جانور پالنے کے لیے چارے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے چھوٹے کسان کے پاس ضرور زمین ہوتی ہے جس میں ہم چارہ کاشت کر سکتے ہیں، اور گائیں، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکریاں پال کر ان سے دودھ اور گوشت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، کسان گائیں اور بھینس اگر نہیں رکھ سکتا تو اسے بھیڑ بکریاں پالنا چاہیے تاکہ کم خرچے میں زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ ویورز، میں ہمیشہ اپنے کسان کو اپنی سوچ کے مطابق مفید مشورے دیتا ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بھیڑ بکریاں بڑے جانوروں سے زیادہ منافع دیتی ہیں۔ میرے پاس اس وقت بھی بھیڑ بکریاں موجود ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دوستو، بھیڑ اور بکری ایسا جانور ہے جو صرف 3 مہینوں میں آپ کی انویسٹمنٹ کو ڈبل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ 50,000 روپے میں بھیڑ بکریاں خریدتے ہیں تو صرف 3 مہینے ان کو اپنے پاس رکھیں، پھر چاہے فروخت کر دیں، وہ 1 لاکھ روپے میں فروخت ہوں گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ لیکن ان کی اچھی خوراک، چارہ اور اچھی دیکھ بھال ضروری ہے، اور شرط ہے اگر ان کی اچھی دیکھ بھال کی جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ منافع آپ کو دے سکتی ہیں، اور وہ بھی صرف 3 مہینوں میں۔ تو ویورز، کوشش کریں کہ جانور رکھیں۔ اگر آپ چھوٹے کاشتکار ہیں، آپ کے پاس تھوڑی زمین ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ 2-4 بھیڑ بکریوں سے اپنا کام سٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ 1-2 سالوں میں آپ کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہو جائیں گی اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے۔ آمین۔ جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔